الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آج میں آپ کے سامنے ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال پر مشتمل کچھ رپورٹس، نتائج، انکشافات اور سروے لے کے آیا ہوں تاکہ ہم اس کا بخوبی جائزہ لے کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کر سکیں۔ آل انڈیا سروے آن ہائر ایجوکیشن 2020-21 کے حوالے سے بحث چل رہی تھی کہ ہندوستان میں دلتوں کی تعلیمی صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دلت طلباء کے اپنے دلائل تھے جو اس خیال کو تقویت بخش رہے تھے، حالانکہ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی، کیونکہ تعلیمی میدان میں ان کی پیش رفت اچھی ہوتی تو انہیں ریزرویشن ہی کیوں دیا جاتا۔ چونکا دینے والے نتائج کا سامنا اس وقت ہوا جب دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد، خصوصاً مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیمی صورتحال کی رپورٹ سامنے آئی۔ یہ بحث جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈاکٹر کے.آر. نارائن مرکز برائے دلت اور اقلیتی مطالعات کے اسکالرز کے درمیان ایک واٹس ایپ گروپ میں ہو رہی تھی۔ جوان سال اسکالرز کے اس گروپ میں اس نوع کی تعلیمی اور علمی مسائل و معاملات پر گفتگو روزمرہ کا معمول ہے۔ ہم 7 اسکالرز تیاری اور معقول دلائل کے ساتھ اپنے گروپ میں گفتگو کرتے ہیں اور کسی بھی مسئلے پر ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دن بھی یہی ہوا جب ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کی پیش رفت آئی تو سب دنگ رہ گئے۔ یعنی سچر کمیٹی رپورٹ کے بعد جیسا کہا جا رہا تھا کہ مسلمانوں میں بیداری آئی ہے اور اب اس کی تنظیمیں خود مسلم قوم تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے، یہ تو اس رپورٹ کا منہ چھڑا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران بس حقائق سے اندازہ ہوا کہ حالیہ برسوں میں اعلیٰ تعلیم کے میدان میں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا سمیت مختلف خطوں اور ممالک میں مسلمانوں کی تعلیمی پیش رفت میں نمایاں کمی نوٹ کی گئی۔ تاہم ہندوستان میں صورتحال خاص تشویشناک ہے، کیونکہ یہاں اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کے اندراج میں خاص کمی آئی ہے۔ جاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی قریب میں ہندوستان میں کسی بھی دوسری قوم میں مطلق گراوٹ کی یہ سطح نہیں دیکھی گئی۔ 2019-20 کے دوران میں اعلیٰ تعلیم میں دلتوں، آدیواسیوں اور او بی سی کے اندراج میں بالترتیب 4.2%، 11.9% اور 4% کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح اونچی ذاتیں جن کا تعلیمی اندراج میں حصہ 2000 کی دہائی کے آخر سے دوسرے منڈل کمیشن کی نفاذ تک کم ہو رہا تھا، اب وہ 13.6% کی بلند ترین شرح کے ساتھ عمدہ ریکارڈ درج کرا رہے تھے۔ دوسری طرف مسلم طلباء کے اندراج میں 2019-20 کے مقابلے میں 8% کی کمی ہوئی تھی، یعنی 1,79,147 طلباء۔ ماضی قریب میں کسی بھی کمیونٹی میں تعلیمی زوال کی یہ سطح کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست یو پی سب سے زیادہ متاثر نظر آئی۔ تعلیمی شرح میں مجموعی گراوٹ کا 36% حصہ صرف یو پی کا ہے۔ اس کے بعد جموں و کشمیر ہے جس میں تعلیمی گراوٹ کی شرح 26% ہے، پھر مہاراشٹر 8.5% کے ساتھ درجہ بدرجہ تمل ناڈو 8.1%، گجرات 6.1%، بہار 5.7% اور کرناٹک میں تعلیمی زوال کی شرح 3.7% ریکارڈ کی گئی ہے۔ تمل ناڈو کے علاوہ مجموعی طور پر گراوٹ کی شرح تقریباً ہر جگہ تشویشناک ہے۔ وہیں جن ریاستوں میں مسلم آبادی کا بڑا حصہ آباد ہے ان میں گراوٹ کا تناسب زیادہ ہے۔ چھوٹی ریاستیں بھی اسی طرح کے اعداد و شمار کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر 2019-20 اور 2020-21 کے درمیان دہلی نے تقریباً 20% مسلم طلباء کو کھو دیا، جبکہ جموں کشمیر نے تقریباً 36% طلباء کو کھو دیا۔ اعلیٰ تعلیم میں او بی سی کی تعداد تقریباً 36% دیکھنے کو ملی، دلتوں کی تعداد 14.2% اور آدیواسیوں کی 5.8% تھی، مگر مسلمان 4.6% کے ساتھ سب سے نیچے تھے، جبکہ ملک میں ان کی آبادی تقریباً 20% ہے۔ 2006 میں سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی، SCR۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم میں مسلمانوں کی حالت ملک کی سب سے پسماندہ برادریوں کے برابر یا اس سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کی پسماندگی مزید بڑھی۔ شروع میں مسلمان دلتوں سے قدرے بلند تھے، لیکن 2017-18 میں دلتوں نے تعلیم میں مسلمانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور 2020-21 میں آدیواسیوں کی باری آئی۔ اگر ہم 18 سے 23 سال کی عمر کے گروپ پر سختی سے عمل کرتے ہیں تو PLFS کے اعداد و شمار اس رجحان کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعلیمی پوزیشن دلتوں اور آدیواسیوں سے بھی بدتر ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فی الحال صرف 19% مسلمان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ آدیواسیوں میں 21%، دلتوں میں 26%، ہندو او بی سی میں 34% اور ہندو اونچی ذات کے 45% لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 2020 سے 21 میں تمل ناڈو، تلنگانہ اور دہلی کو چھوڑ کر کسی بھی ریاست میں مسلمانوں نے دلتوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ راجستھان، آسام، گجرات، مہاراشٹر اور جھارکھنڈ جیسی کئی ریاستوں میں آدیواسیوں نے مسلمانوں سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہونے کی وجہ سے یو پی قومی اوسط سے نیچے چلا جاتا ہے۔ مسلمان جو ریاست کی آبادی کا تقریباً 20% ہے،
کل اندراج کا صرف 4.5% ہے۔ اکیلے یو پی میں 2019-20 کے دوران 58,365 مسلم طلباء نے اسکول چھوڑا، جو کہ 16% کی کمی ہے۔ یو پی تعلیمی میدان میں مسلمانوں کے زوال کی کہانی بیان کرتا ہے، کیرالہ اسی میدان میں مسلمانوں کے عروج کی کہانی پیش کرتا ہے۔ کیرالہ میں اعلیٰ تعلیم کی طرف مسلم نوجوانوں کے رجحان میں مثبت اضافہ دیکھا گیا۔ مسلمانوں کے خلاف صدیوں پرانے مثبت امتیازی سلوک نے ریاست میں تعلیمی سرمایہ کی تعمیر میں مسلم کمیونٹی کی مدد کی ہے۔ کیرالہ میں مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں 10% اور تعلیمی اداروں میں 12% ریزرویشن حاصل ہے۔ کیرالہ میں ایزاواس برادری 14%، جو کیرالہ کی ہندو برادریوں میں سب سے بڑا گروہ ہے اور جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قدیم تامل چیرا خاندان کے بانیوں کی اولاد ہیں، جو کبھی جنوبی ہندوستان کے کچھ حصوں پر حکومت کرتے تھے۔ ان کے بعد سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، جو ریاست کی OBC فہرست میں کوٹے کے بڑے حصے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ملک میں مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب اگرچہ بہت پہلے شروع ہو گئے تھے، لیکن نئی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ حالیہ دنوں میں تعلیمی پسماندگی میں بھی تیزی آئی ہے۔ اس کی وضاحت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں غور و خوض کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑھتے ہوئے ہندو اکثریت پسندانہ رجحانات کے تناظر میں چند عوامل نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس لیے مسلمان تعلیمی میدان میں بھی پچھڑتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقبل تاریک ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے روزگار کے مواقع دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سکڑ رہے ہیں اور سماجی و مذہبی گروہوں میں ان کی بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ 2018-19 میں 1.6% سے بڑھ کر 2019 سے 20 میں 13.2% تک پہنچ جانے والے ریگولر تنخواہ دار ملازمین کی تعداد، جو مسلمانوں کے لیے ریفرنس ہفتے کے دوران کام پر رپورٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ اعداد و شمار جزوی طور پر جاب مارکیٹ میں امتیازی سلوک کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک پرانا رجحان جسے سروے کے ذریعے دستاویزی شکل دی گئی ہے، یہ ہے کہ برہمن ناموں، دلت ناموں اور مسلم ناموں کے ساتھ ایک ہی CV بھیجتے ہیں تو انٹرویو کے لیے مدعو کیے جانے والوں کا فیصد مؤخر الذکر کے معاملے میں سب سے کم تر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے تاریخ سیاق و سباق میں کسی کے پاس پڑھائی کے لیے پیسے نہ ہونے کی صورت میں اسے روزی روٹی کے لیے کام کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم نوجوانوں میں اسکول چھوڑنے کی شرح زیادہ ہے، جو اسکول چھوڑنے کے بعد کم از کم اجرت والے روزگار سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جیسے تعمیراتی کاموں اور گاڑیوں کی مرمت وغیرہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد نے ان کے مقامی نقل و حرکت کو محدود کر دیا اور ایک طرح سے انہیں اپنے خول میں بند ہونے پر مجبور کر دیا، جو تقریباً تمام ہندوستانی شہروں میں گھیٹوائزیشن کے جاری عمل سے ظاہر ہے۔ اس تناظر میں حکومت کے لیے واحد معقول پالیسی، جیسا کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ اور اس سے بھی زیادہ مشرا کمیشن رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے، مسلمانوں کے حق میں مثبت امتیازی سلوک کرنا ہوگا، جیسا کہ کچھ جنوبی ریاستوں نے کامیابی سے کیا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے لیے ریاستی حمایت میں کمی آئی ہے۔ کرناٹک جو مسلمانوں کو OBC کوٹے کے تحت 4% سب کوٹا فراہم کر رہا تھا، اسے حال ہی میں BJP حکومت نے ختم کر دیا تھا۔ وہیں اقلیتی امور کی وزارت نے 2022-23 سے اقلیتی طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کی خاطر دیا جانے والا مولانا آزاد فیلوشپ بھی بند کر دیا۔ یہ پریشان کن کہانی ملک میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے تمام برادریوں تک رسائی اور پہنچ کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے، اور مذکورہ اعداد و شمار ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ملک کدھر جا رہا ہے، عوام کے رجحانات کس طرح تیزی سے بدل رہے ہیں اور ملک کی اقلیتوں کے بارے میں اکثریتی طبقات کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ باتیں جہاں مسلمانوں کے لیے تشویش کا باعث ہیں، وہیں ملک کے ارباب حل و عقد اور جمہوریت پسند طبقے کے لیے بھی کم افسوسناک نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ترقی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے شہریوں کو برابر کے مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن ہندوستان میں روز بروز مسلمانوں کی حالت بدتر کرنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں جو کمزور گروہ کو اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو مشکل بنا دے۔ یہ صرف ان ممالک میں دیکھا جاتا ہے جہاں لوگوں کے ایک گروپ کو دوسرے درجے کا شہری بنانا مقصد ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس سے کچھ لوگوں کے مفادات کی تکمیل ہو، اور یقیناً ایسا ہے بھی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں کبھی بھی پرامن اور ہم آہنگ معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی ملک ترقی یافتہ کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے کثیر جہتی نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو اپنی پالیسیوں اور طریقوں میں تنوع اور شمولیت کو فروغ دینے میں فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں بھی امتیازی سلوک اور تعصب سے نمٹنے،
مالی مدد فراہم کرنے اور رہنمائی کے پروگرام تشکیل دے کر مسلم طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امن ماحول پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مل کر کام کرنے سے ہی ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ تمام طلباء ان کے پس منظر یا عقائد سے قطع نظر اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر اور اپنی مکمل صلاحیتوں تک پہنچنے کے مساوی مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں تنوع کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تعلیمی میدان میں مختلف سطحوں پر مسلم جماعتیں اور افراد و شخصیات کی طرف سے کوششیں جاری ہیں، لیکن جس صورتحال کو ہم نے بیان کیا اس کے مقابلے میں جس طرح کی منظم اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہے اس کا فقدان ہے۔ کسی واضح لائحہ عمل کی صورت میں اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے تحریک کی صورت میں آنا ہوگا، جس کی پہلی اور اولین کوشش مسلم سماج میں تعلیم کے تئیں غیر معمولی دلچسپی اور شوق کو فروغ دینا ہوگا۔ انہیں اپنی کوششوں کو منظم اور مضبوط کرنا ہوگا اور طلباء کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی ہوگی کہ ہمارے بڑوں نے اپنے اپنے معاشروں میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جو واضح لائحہ عمل بنائے تھے، کیا اب معنویت ختم ہو گئی ہے یا باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو کل بیدار ہونے سے بہتر ہے آج اور ابھی سے اس پر کام شروع کیا جائے۔ جب تک ترجیحی بنیاد پر اس جانب دھیان نہیں دیں گے تو ہمیشہ یہی ہے کہ آنے والے نتائج مزید کربناک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مستقبل کو محفوظ بنائے۔